السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا لینتھی ٹاپک ہے، تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، تو اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس ENG 502 لیسن 5 فنکشنز آف لینگویج۔ ٹاپک 26 لینگویج از ایکسپریسو، مطلب کہ کوئی بھی زبان جو ہے ہم اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں استعمال میں لاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ وربل کمیونیکیشن ہیلپس us meet various needs through our ability to express ourselves۔ وربل کمیونیکیشن ہمیں مدد کرتی ہے ہماری مختلف نیڈز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ہماری مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جو ہماری ایبیلٹی کے مطابق ہم ان کو ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے، آور سیلفز کے لیے۔ ان ٹرمز آف انسٹرومنٹل نیڈز، انسٹرومنٹل ہم اس آلے کو کہتے ہیں جو کسی کام میں ہماری مدد کرے، تو مطلب نیڈز ضروریات، اور انسٹرومنٹل جو پوری کرنے والے چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ We use verbal communication to ask questions that provide us with the specific information۔ ہم verbal communication کا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی سے بھی کچھ کویسچن پوچھتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں کچھ اسپیسیفک انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو ہم اس سے کمیونیکیشن کریں گے، اس سے وربلی طور پر کمیونیکیشن کریں گے، اس سے کوئی بات اورلی پوچھیں گے اور وہ ہمیں اس کا آنسر دے گا، ہمیں اسپیسیفک انفارمیشن ریسیو ہوگی۔ We also use the verbal communication to describe things, people and ideas۔ ہم اس کے علاوہ وربل کمیونیکیشن کو چیزوں کو بتانے کے لیے، لوگوں سے بات یا لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بھی وربل کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ Verbal communication help us inform, persuade and entertain others۔ وربل کمیونیکیشن اس کے علاوہ ہمیں مدد دیتی ہے کسی بھی چیز کو انفارم کرنے کے لیے، مطلب کسی کو کچھ بتانے کے لیے۔ پرسویڈ ہوتا ہے کسی کو راغب کرنا، مائل کرنا، مطلب کوئی بھی بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اینڈ انٹرٹین ادرز، کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کو انٹرٹین کر سکیں، لطف اندوز کر سکیں۔ دیز آر دا 3 جنرل پرپز آف پبلک اسپیکنگ۔ یہ جو اوپر 3 جنرل پرپز ہیں، انفارم، پرسیوڈ اینڈ انٹرٹین، یہ ایک جرنل ہیں اور یہ پبلک اسپیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم عام طور پر یا تو جب بھی بولیں گے کسی کو کچھ بتانے کے لیے، یا کسی بندے کو مائل کرنے کے لیے، کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، ہم جو کچھ بھی الفاظ بولتے ہیں ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اٹ از آلسو تھرو آور وربل ایکسپریشن دیٹ آور پرسنل ریلیشنشپس آر فارمڈ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پرسنل ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ بھی ہمارے وربل ایکسپریشن کے ذریعے ہی بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ ٹائپ ہیں لینگویج ایکسپریسو کی، دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ایکسپریسنگ آبزرویشنز، وین وی ایکسپریس دا آبزرویشن وی رپورٹ آن دا سینسری انفارمیشن وی آر ٹاکنگ اور ہیون ٹیکن اٹ۔ جب بھی ہم کوئی بھی آبزرویشن جو ہمارا خیال ہے یا جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم سینسری انفارمیشن کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جو چیزیں صرف ہمارے ذہن میں خیال میں ہیں ان کو کوئی بندہ چھو نہیں سکتا، وہ سینسری طور پر ہیں۔ آئی وٹنس ٹیسٹیمونی از اے گڈ ایگزامپل آف کمیونیکیٹنگ آبزرویشن۔ جیسا کہ آئی وٹنس ہے، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ موقع پر موجود تھا یا گواہ جو تھا، یہ ایک اچھی مثال ہے اس کو بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے۔ وٹنس آر ناٹ سپوزڈ ٹو میک ججمنٹس اور آفر کنکلوژنس۔ وٹنس جو ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ کوئی ججمنٹ کریں، کوئی فیصلہ سنائیں یا کسی نتیجے پر پہنچے، بلکہ دے اونلی کمیونیکیٹ دا فیکچوئل نالج۔ کمیونیکیٹ فیکچوئل نالج، جو اصل علم ہوتا ہے ان کے پاس، مطلب کہ جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہی کچھ صرف بتانے کے لیے آئی وٹنس کو بلایا جاتا ہے۔ دے ایکسپیرینس ڈیٹ، کہ مطلب جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل a witness could say I saw a white Mitsubishi Eclipse leaving my neighbor's house at 10:30 p.m.
مطلب کہ اگر کوئی وٹنس کہے کہ میں نے ایک سفید رنگ کے مرچ بوشی کو دیکھا تھا، ایسلپس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، مطلب اجالے کو دور کرنے والا. لیونگ مائی نیبر کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر کو وہ چھوڑ رہا تھا ایٹ 10 PM، مطلب جو کچھ اس نے دیکھا اس نے بس وہی کچھ بتا دیا. وین یو آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آف این ایکسپیرئنس جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی تجربہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کو بتانے کی. ایکسپریسنگ آبزرویشنز ان اے ڈسکرپٹیو کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اپنی آبزرویشنز کو آپ ڈسکرپٹیو میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کو جو ہے لکھیں یا اس طرح کا کچھ کریں. ریدر دین ایویلویٹ وے کین لیسن دا ڈیفینسونیس کہ اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس کے ذریعے لیسن ہوتا ہے کم کرنا اور ڈیفینسونیس ہوتا ہے کہ رکاؤ یا باڑ، کہ مطلب آپ ایک ایسا ایکسپیرینس یا ایک ایسا میتھڈ چوز کریں گے اپنی آبزرویشن کو بتانے کے لیے جو بالکل سیوٹ ہو، نہ کہ اس کے ذریعے جو آپ کی آبزرویشن ہے وہ صحیح طرح سے کنوے نہ ہو سکیں. وچ فیسیلیٹیٹس کمپیٹنٹ کمیونیکیشن کہ جس کے ذریعے جو سامنے والا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ ایزیلی سمجھ سکے. ایکسپریسنگ تھاٹس وین وی ایکسپریس تھاٹس وی ڈرا کنکلوژنز بیسڈ آن وٹ وی ہیو ایکسپیرینسڈ. پچھلا جو ٹاپک تھا ہمارے پاس اس میں ہم صرف جو کچھ دیکھتے تھے وہی کچھ بتانا تھا، لیکن یہاں پر ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا پھر اس پر جو کنکلوژن ہم نے نکالی وہ ہم بتائیں گے. ان دا پرسیپشن پروسیس دس از سملر ٹو دا انٹرپریٹیشن اسٹیپ. پرسیپشن ہوتا ہے خیالاتی یا اپنا خیال یا تصور، کہ جو ہمارا خیال تصور کا پروسیس ہے یہ بالکل ایک تشریح کرنے کے سملر ہے، ایک جیسے. مطلب کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں یا کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک سیم پروسیس ہے. وی ٹیک ویریس آبزرویشن اینڈ ایویلویٹ اینڈ انٹرپریٹ دیم ٹو اسائن دا میننگ اور اے کنکلوژن. ہم بہت سے مختلف آبزرویشنز تجزیہ کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کہ اس کے بعد ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہم اس کو کوئی بھی میننگ یا کسی کنکلوژن پر پہنچتے ہیں. وائل آور آبزرویشن آر بیسڈ آن سینسری انفارمیشن اس کے علاوہ جو ہماری آبزرویشن ہے وہ سینسری انفارمیشن پر بیسڈ کرتی ہیں. وٹ وی سا وٹ وی ریڈ اینڈ وٹ وی ہیئرڈ. سینسری انفارمیشن وہ ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے سنا. تھاٹس آر کنیکٹڈ ٹو آور بلیفس جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے یقین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایٹیٹیوڈس کہ جو ہمارا رویہ ہے. وٹ وی لائک اینڈ ڈس لائک کہ کس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے. ایکسپریسنگ فیلنگز وین وی ایکسپریس دا فیلنگز وی کمیونیکیٹ آور ایموشنز. جب ہم فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ایموشنز کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپریسنگ فیلنگ از اے ڈیفیکلٹ پارٹ آف اے وربل کمیونیکیشن. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اپنی جو خیالات ہیں یا جو احساسات ہیں اپنے ایموشنز کو بتانا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے وربل کمیونیکیشن کا، کیونکہ اس کے لیے بہت سے ورڈز چوز کرنے پڑتے ہیں. بیکاز دیر آر مینی سوشل نارمز اباؤٹ ہاؤ، وائی، وین، ویئر اینڈ ٹو ہوم وی ایکسپریس آور ایموشنز. اس کے لیے بہت سارے سوشل نارمز ہیں، سماجی اصول ہیں کہ ہم نے کیسے، کیوں، کب، کہاں اور کس کے سامنے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے. نارمز فار ایموشنل ایکسپریشنز آلسو ویری بیسڈ آن دا نیشنلٹی اینڈ ادر کلچرل آئیڈینٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس سچ ایز ایج اینڈ جینڈر. جو ایموشنل ایکسپریشن ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، نارمز ہیں، جو کہ زیادہ تر کہ نیشنلٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد کہ کلچرلی طور پر وہ بندہ کیسا ہے، کہ جو بندہ اپنے ایموشنلز کو ایکسپریس کر رہا ہے وہ کلچرل آئیڈینٹیز اس کی کیا ہے. اس کے بعد اس کی ایج کیا ہے اور جینڈر کیا ہے. ان ٹرم آف ایج اگر ہم عمر کی بات کریں، ینگ چلڈرن آر ٹپیکلی فریئر ٹو ایکسپریس دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایموشنز ان پبلک. جیسے کہ اگر کوئی بھی چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے اور کافی سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مجلس ہو رہی ہے، تو اس میں وہ کوئی بھی غلط یا پازیٹیو بات کر سکتا ہے، وہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، فریئری وہ آزاد ہے کہ اس پر کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، اس کی بات اتنی معنی نہیں رکھتی. لیکن جینڈرڈ ایلیمنٹس انٹرسیکٹ ود ایج ایز بوائز گرو اولڈر اینڈ آر سوشلائزڈ. اگر ہم کریں بات جینڈر کی تو اگر ہم اس میں پہلے بات کرتے ہیں لڑکے کے بارے میں کہ بوائز جو ہوتے ہیں
وہ سوشلائزڈ انٹو نارمز آف ایموشنل ریسٹورینٹس. جب وہ بوائز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ایموشنز ہوتے ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, اس کو وہ زیادہ طور پر نہیں بتاتے. ریسٹورینٹ ہوتا ہے کہ روک دینا یا چھپا لینا, کہ وہ اپنے کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ سوشلائز نہیں کرتے بلکہ وہ چھپا لیتے ہیں. Although individual men vary in the degree to which they are emotionally expressive, yet a prevailing social norm expect women to be more emotionally expressive than men. ہم پر بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم انڈیویجول طور پر بات کریں مین اور وومن کے بارے میں, تو جو مین ہے وہ اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے اس کے ایموشنلی ایکسپریسو میں. کبھی وہ سخت ہو جاتا ہے, کبھی وہ نرم. اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں وومن کے بارے میں تو یہ مین کی نسبت زیادہ ایموشنلی ایکسپریسو ہوتی ہے. In order to express our emotions in words, اگر ہم اپنے ایموشنز کو الفاظوں میں بیان کریں, it is important that we develop an emotional vocabulary. تو یہ لازمی ہوگا کہ ہم اس کے لیے ایک emotional vocabulary پہلے ڈھونڈیں. The more specific we can be when we are verbally communicating our emotions, the less ambiguous our emotions will be for the person decoding our message. جب ہم اپنے ایموشنز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ورڈ ہے وہ ایمبیگیس نہیں ہونا چاہیے, مطلب اس کے دو معنی, دو ارتھ وہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایموشنز کا ایک تو دو ورڈنگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ڈیکوڈنگ اور میسج, جو بندہ ہمارا میسج سن رہا ہے, اگر اس میں ایمبیگیس نظر آئی تو وہ خود پزر ہو جائے گا کہ آپ اسے کہنا کیا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے ایکسپریسنگ نیڈز. وین وی ایکسپریس نیڈز, جب ہم اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں, وی آر کمیونیکیٹنگ ان این انسٹرومینٹل وے ٹو ہیلپ اس گیٹ تھنگز اینڈ ڈن. کہ ہم اس حساب سے بات کرتے ہیں کہ انسٹرومینٹل وے رکھتے ہیں کہ جو ایسا طریقہ جو ہماری مدد کر سکے, جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرتے ہیں. سنس وی آلموسٹ آلویز نو آور نیڈز مور دین ادرز ڈو. جیسا کہ ہم جو بندہ جس کی ضروریات ہیں وہ زیادہ جانتا ہے, نہ کہ جو دوسرے ہیں وہ جانتے ہوں. اٹ از امپورٹنٹ فار us ٹو بی ایبل ٹو کنوے دوز نیڈز ٹو ادرز. کہ کیونکہ ہم اپنی ضروریات کو صرف خود جانتے ہیں اور لوگ نہیں جانتے, تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے, اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نیڈز کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں. ایکسپریسنگ نیڈز کین ہیلپ us get a project done at work or help us navigate the changes of a long-term romantic partnership. کہ ہماری جو نیڈز ہیں اگر ہم ان کو ایک صحیح طریقے کے ساتھ ایکسپریس کریں تو ہمیں کوئی بھی پروجیکٹ حاصل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم وہ ان چینجز کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم کی رومانٹک پارٹنرشپ پر کے لیے ہمارے پاس ہیلپ کر سکتی ہے. If we do not express our needs, اگر ہم اپنی ضروریات کو ایکسپریس نہ کریں, it can lead to feelings of abandonment, frustration or resentment. فرسٹریشن مطلب اگر ہم اپنی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے تو ہم فرسٹریٹ ہو جائیں گے, جھگڑالو قسم کے بن جائیں گے, اکتا جائیں گے اور ہر وقت پریشان رہیں گے اس طرح کے, تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک صحیح طرح سے نہیں مینیج کر سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے تینوں ٹائپس پڑھی ہیں اس کا اب یہاں پر خلاصہ دیکھتے ہیں. ٹائپ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے آبزرویشن, رپورٹ آف آور سینسری ایکسپیرئنس اور میموریز. باس آسکڈ می ٹو برنگ دس فائل ٹو یو. کہ مطلب جو بھی بات ہوئی ہمارے سامنے بس ہم نے وہ بیان کر دی. تھاٹ, خیالات. کنکلوژنز اباؤٹ اور ججمنٹ آف ایکسپیرئنسز اینڈ آبزرویشنز. اسٹوڈینٹس ٹوڈے ہیو مچ لیس رسپیکٹ فار اتھارٹی. جیسا کہ آج تک نظر آ رہا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچروں کی عزت آج کل کم کرنے لگ گئے ہیں. زیادہ تو نہیں لیکن کچھ ہیں جو اسٹوڈینٹس جو ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے. فیلنگز, communicating emotions. I feel at peace when we are together. Needs, expressing needs. I am saving money for summer vacation. Is it okay if we skip our regular weekend out this week? کہ اگر ہم وہاں پر وہ ضروریات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اپنی سمر ویکیشن کے لیے جو ہے سیونگ منی کر رہا ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم جو اپنا ریگولر ویکینڈ ہے اس کو ختم کر دیں. تو مطلب جو ہم نے جتنے بھی آبزرویشنز پڑھی تھیں یہ ان کا خلاصہ ہے. Now the question is what should you to learn. کہ آپ کے اس میں MCQs کون سے بن سکتے ہیں اور آپ نے یاد کیا کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 جنرل پرپز آف پبلک اسپیکنگ ہے وہ کیا ہیں. انفارم, پرسیوڈ اینڈ انٹرٹین
others. اس کے بعد آپ نے ایکسپریسنگ آبزرویشن کو یاد کرنا ہے. ایکسپریسنگ آبزرویشن کے آپ ایک ایگزامپل یاد کر لیں گے اور ایک ڈیفینیشن یاد کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے ایکسپریسنگ تھاٹس کی بھی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اور ایک ایگزامپل. اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی کہ سینسری انفارمیشن کون سی انفارمیشن ہوتی ہیں, وٹ وی سا, وٹ وی ریڈ اینڈ وٹ وی ہیئرڈ, اینڈ تھاٹس کس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے بلیفس کے ساتھ. وٹ وی تھنک از ٹرو اور فالس, اینڈ ایٹیٹیوڈز کیا ہوتا ہے اور ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایکسپریسنگ فیلنگز. ایکسپریسنگ فیلنگ کی بھی آپ ڈیفینیشن یاد کریں گے اور اس میں نارمز جو ایموشنل ایکسپریشن کے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہیں. اس کے بعد آپ یہ ایگزامپلز یاد کر لیں گے کہ ایج جو ینگ چلڈرن ہیں وہ کس طرح کی پریفر رکھتے ہیں اور بوائز جو ہیں وہ اپنے ایموشن کو کس طرح ریسٹرینٹ کرتے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ایکسپریسنگ نیڈز کہ نیڈز کو ہم کس طرح ایکسپریس کر سکتے ہیں. اگر ہم نیڈز کو ایکسپریس نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا. یہ اس کے 3 نقصان ہیں اگر ہم اپنی فیلنگ کو نہ ایکسپریس کریں. اور یہ ٹیبل ہے, آپ یہ یاد کر لیں تو ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. باقی ایگزامپلز بھی یہاں پر موجود ہیں اور ڈسکرپشن بھی موجود ہے.